سورہ نحل کا یہ رکوع نمبر 8 ہے، آیت نمبر 61 سے ہے، 61 نمبر آیت ہے اور 8واں رکوع ہے سورہ نحل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تھوڑے سے ہنٹس لکھ دیتا ہوں پھر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ 8ویں رکوع کی آیات ہم نے پڑھی ہیں جو 61 سے 65 ان آیات پر رکوع مشتمل ہے۔ 61 جو پہلی ہے اس میں اللہ کا ایک قانون ہے، اس کا ذکر ہے، بہت سی جگہ ہے، اس کو قانون امہال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، فوراً پکڑ نہیں کرتے رسی دراز۔ اچھا 62 میں فرمایا کہ یہی مشرکین ہے نا، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے، یہ کافر مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو وہ خود پسند نہیں کرتے، جو وہ خود پسند نہیں کرتے۔ یہ ایکچولی آیت 57 کا ہی ایک دوسرا اسلوب ہے، ابھی بات کرتے ہیں، یہ بات پڑھ چکے ہیں 57 اسی صورت کی، اس میں ایک اور اسلوب سے بات کہی گئی، اس میں بات وہی ہے۔ اچھا 63 میں کہا یہ شیطان آج ان کا ساتھی بنا ہوا ہے، یہ قریش کا، کفار مکہ کا، آج ان کا ساتھی ہے اور اس نے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر انہیں پیش کیا ہوا ہے۔ ان کے یہ بھی قرآن میں بہت سی جگہ آیا ہے، فزینہ، شیطان بڑی اچھی ریپنگ کر کے اپنا پروڈکٹ پیش کرتا ہے، مارکیٹنگ میں ایکسپرٹ ہے یہ ابلیس، ہے نا جی، ہاں، برے اعمال
کو مزین کر کے، کو مزین کیے رکھا، بلکہ مستقل ان کو کہ لگے رہو بہت صحیح کر رہے ہو. ظاہر ہے پھر انجام جو ہے کیا ہوا، عذاب علیم ہوا. اور کیا انجام عذاب علیم ہے. اچھا 64 میں براہ راست رسول اللہ سے خطاب ہے کہ ہم نے یہ عظیم کلام آپ پر اتارا ہے تو آپ اس کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچائیں. کہا آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے آپ لوگوں کے لیے اس کی آیات واضح کریں. آپ لوگوں کے لیے اس کی آیات واضح کریں. اور اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے 65. یہ ایک لحاظ سے مثال دی ہے، یہ باس بعد الموت ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو بارش برساتے ہیں، بنجر مردہ زمین پھر سے زرخیزی میں آ جاتی ہے. مردہ زمین کو زندگی بارش کے ذریعے اور بھی جگہ کہ یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے، دلیل ہے ایک عظیم عقیدے کی، وہ ہے باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بعد الموت. لو جی یہ آپ کا 8واں رکوع پورا بورڈ پر ہے اور یہی پڑھا جائے گا. یہ 8واں رکوع جو ہے اور اس کے آخری الفاظ ہیں لی قومی یومنون. اچھا دیکھیں 8ویں کا یسمون ہے، یسمون 8ویں کا آخری ہے. ہاں لی قومی یسمون، ٹھیک ہے لی قومی یسمون ہی ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا یہ بھی دیکھیں نا، یہ آپ کو یہ پوری صورت میں یہ ملے گا کہ یہ اہل فکر و دانش کو دعوت، یہ آخری لفظ میں نے اسی لیے پڑھے لی قومی یسمعون. اس انداز سے آیت 11 میں بھی ملے گا، آخر میں آیت 12 کے آخر میں بھی الفاظ، 65 میں بھی. یہ 65 ہی ہے جو ابھی یہ پڑھ کر بتا رہے تھے. ایک چھوڑ کر 67 اس کا بھی یہی ہے. پھر 69 اللہ اکبر، پھر 79. بس یہ کہا، کہیں یہ کہا کہ دیکھ کر سبق لاؤ، کہیں یہ کہا سن کر سبق لاؤ، سبق حاصل کرو، کہیں کہا کہ سمجھ کر سبق حاصل کرو، سبق حاصل کرو. ان آیات کے آخری الفاظ دیکھیں گے نا تو یہ اس انداز سے ہیں نا جی. اللہ اکبر. اچھا جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ 7ویں رکوع کی آخری آیت جو ہے 60 نمبر،
اس کو دیکھ لیں گے، اس کو ذرا دیکھیے گا، مختصر سی آیت ہے آخری 60 للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم. یہ آیت نمبر 60 ہے. ہاں، یہ دوبارہ پڑھنے کا مقصد یہ کہ اس میں دیکھیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے مثل السوء، لیکن ساتھ ہی مثل الاعلی اللہ کے لیے بھی ہے. اور ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. وہ کہاں ہے؟ وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 پڑھے. میں نے وہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہاں بھی تو مثال ہی ہے نا. 42-11 پڑھے. ہاں 42 جو ہے نا شورى ہے نا. لیس کمثلہ شیء، صرف 3 لفظ ہی ہیں. آیت تو شاید لمبی ہوگی. کہا اللہ کی وہ ذات ہے کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے، کوئی مثال نہیں بیان کر سکتے، کوئی اس کی نہیں مثال بیان کی جا سکتی، بس صفات ہی ہیں. مثال ہوتا ہے نا، سورہ شورى میں ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں ہے اس کی. اچھا چلے بہرحال اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں. کہا للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون بالآخرہ، لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے بالآخرہ آخرت پر، مثل السوء ان کی بری حالت ہے، بری مثال ہے. اگرچہ یہ لفظ دونوں جگہ مثل آیا ہے، مثل السوء اور مثل الاعلی. دیکھیے اصل حقیقت بتائی کہ یہ ہے جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے نا ان کے لیے مثل السوء یعنی بری تمثیل ہے، اور اللہ کے لیے مثل الاعلی، اللہ کے لیے اعلیٰ صفتیں ہیں. لیکن ان لوگوں نے معاملہ کہا اس کے بالکل برعکس کر رکھا ہے. یہ پچھلی آیات سے ربط ہے نا، یعنی اللہ کی طرف تو وہ چیزیں منسوب کر دیتے ہیں جو خود اپنے لیے بری سمجھتے ہیں. کل یہی آیات پڑھ رہے تھے نا ہم. اور اپنے لیے اچھے نتائج اور اچھے انجام اس کے دعوے دار ہیں، ہے نا جی. اچھا یہی بات جیسے میں نے کہی نا کہ وہ 62 میں بھی کہا ان لہم الحسنی، ان لہم الحسنی ابھی پڑھیں گے 62 میں ہے، ہمارے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں بس نا. یہ بھی خوش فہمی ہے. سارا دین ہی انہوں نے اسی پر بنا لیا تھا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، نحن ابناء اللہ، بناتے رہو، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور آگ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ ایکچولی آیت میں کہا کہ بری صفات مثل السوء، بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے. اور سارے ایمانیات میں اس کی بڑی اہمیت ہے. آخرت پر ایمان نہیں وہ تو فری لانسر ہو گیا، جو چاہے کرو، جو چاہے ہے، ظلم و ستم کی انتہا کر دو، کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں دینا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا اور کہا کہ اللہ کے لیے تو سب سے اعلیٰ صفات ہیں، مثل الاعلیٰ، وہ سب پر غالب ہے اور حکمت میں کامل ہے نا جی. اچھا اب یہ دیکھیں یہ آیت تو مختصر ہے، یہ 2 بن گئے. ایک ہے لا یؤمنون بالآخرہ، ظاہر ہے جو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہی ہو گئے نا. یہ تو بڑا ایک اہم پارٹ آف دا بلیف ہے آخرت پر ایمان، تو کافر ہو گئے. دوسری طرف اللہ ہے نا جی. ہاں یہ دیکھیں چھوٹی سی آیت ہے اس میں، آپ دیکھیں دونوں کی ہی صفات ہیں.
لا یؤمنون بالآخرہ، کافر لکھ دیا میں نے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ دوسرا مثل الاعلیٰ، دوسری طرف اللہ تعالیٰ، اس کے لیے لفظ مثل آ گیا، یہاں بھی لفظ مثل آ گیا، مثل الاعلیٰ مثل السوء، لیکن یہ سمجھنا چاہیے یہاں پر مثل سے مراد ہے ان کے جو کریکٹرسٹک ہیں، جہالت سے بھرپور، کفر، نفاق و شرک، یہ سب کافروں کی ہے۔ لا یؤمنون بالآخرہ۔ مثل اللہ کے لیے بیوی اور اولاد کا ٹھہرانا سب سے بڑا جرم، اللہ کے لیے بیوی اولاد قرار دینا، ٹھہرانا، یہ سب مثل السوء ہیں، یہ سب جو ہیں ان کی بری مثال یا صفت ہے۔ ان کی سوء برے کو کہتے ہیں نا، سیئات، ان کی بری مثال یا صفت ہے۔ کون لوگ ہیں؟ لا یؤمنون بالآخرہ، منکرین آخرت۔ اچھا یہ ہو گیا۔ مثل الاعلیٰ، رب العزت جو خالق مالک ہیں، اس کی ہر صفت اعلیٰ ہے، ماشاء اللہ، بالکل کوئی نو میچ ہے، مخلوق کے مقابلے میں اعلیٰ و برتر ہے، بہت ہی اعلیٰ اور برتر ہے۔ وہ اوصاف تو لکھے ہی نہیں جا سکتے، چلو چند ایک لکھ دو، وہ تو بے شمار ہے۔ علم اس کا انتہائی وسیع ہے، ہر چیز کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ قدرت اس کی لامتناہی ہے، ان لمیٹڈ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لامتناہی ہے۔ اس کی دین جو ہے عطا بے نظیر ہے، کوئی مثال ہی نہیں اس کی، اللہ اکبر۔ قادر مطلق ہے، یہ سارے مثل، وہ قادر مطلق ہے، خالق ہے، رازق ہے، یہ سارے مثل ہیں۔ مدبر ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے تخلیق، بنا دینا، اس سے زیادہ چیلنجنگ کام ہے اس کو پریسائزلی چلانا، تدبیر بھی کرتا ہے۔ مدبر، مدبر ہے، سمیع و بصیر ہے، دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، اللہ اکبر، بصیر ہے۔ گویا اللہ کی ذات مثل اعلیٰ، مثل اعلیٰ یعنی کمال مطلق، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے۔ ہر چیز کا کمال ہوتا ہے نا، پیک، کلائمیکس، کمال مطلق، یہ ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے نا۔ یہ سارے مفہوم آیت نمبر 60 میں احاطہ کیا ہوا ہے اس کا نا، اس لیے کہا تھا ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے، تو یہ اس لحاظ سے جو ہے نا آیت۔ اچھا جی، باقی جو آج رکوع پڑھا ہے اس کے ہنٹس آپ نے لکھ لیے ہیں تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ ہنٹس کو نظر میں رکھیے اور ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا جو ہے 61 قانون امہال تھا۔ امہال جو ہے نا یہ مہلت سے ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، رسی دراز کر دیتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ولو اور اگر یؤاخذ اللہ مواخذہ کرتا اللہ، پکڑ کرتا اللہ، الناسا لوگوں کی، بظلمہم ان کے ظلم و ستم کی بنا پر، ظلم میں ہر چیز ہی آ گئی، نافرمانی بھی آ گئی، بغاوت، سرکشی، ہر چیز آ گئی ہے نا۔ ما ترک علیہ، ما نا ترک چھوڑتا، اردو کا لفظ ہے ترک کر دینا، علیہ زمین پر، من دابتن کسی جاندار کو بھی، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، مواخذہ نہیں کرتا فوراً۔ آگے وجہ بتا دی، ولیکن یؤخرہم، ولیکن لیکن یؤخرہم مؤخر کر دیتا ہے، ڈیلے یعنی مہلت دے دیتا ہے، ہم ان کو، لیکن مہلت بھی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی، الی اجل مسمی، خاص وقت تک ہی ہوگی نا، ہاں، الی طرف، اجل وقت کو کہتے ہیں، مسمی ایک مقرر کیا ہوا۔ اچھا وہ جو وقت مقرر کیا ہوا ہے جب وہ آ جاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آئے گا ان کا مقرر کیا ہوا وقت، تو اس میں ایک سیکنڈ کی نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی، نہ پہلے نہ بعد میں، ایگزیکٹ اس وقت وہ لکھا ہوا عذاب کہہ لیں یا گرفت کہہ لیں، وہ ان کو پکڑ لے گی، ہے نا۔ یہ جتنے ہم واقعات پڑھتے ہیں سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، گزشتہ قوموں کے، قوم عاد، قوم سمود، سارے اسی اصول پر ہیں، یہ جو اس آیت میں ہے۔ اللہ نے بڑا ٹائم دیا، پیغمبروں نے سمجھایا، ساری قومیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، جن کی طرف حضرت ہود بھیجے، حضرت صالح، یہی ہے، یہی قانون ہے۔ فوراً نہیں عذاب آیا، کسی پر آندھی کا آیا، کسی پر صیحتاً چیخ کا آیا، کسی کو سر یہ فرق اس عذاب کا یہی ہے کہ جو فائزہ جاء اجلہم، ان کی اجل والی تھی، ہاں ان کو اجل پوری نہیں کرنے دی گئی، ان کو پہلے ہی پکڑ لیا گیا۔ جو عذاب آیا وہ ان کو جو طبعی لائف اللہ نے لکھی تھی وہ پوری نہیں کرنے دی گئی، ان کو پہلے ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عذاب کا پانی ان کے لیے ہے، ورنہ تو ہر ایک نے مرنا ہے، اجل تو سب کی ہے۔ نہیں جی نہیں، ایک ہاں اجل وہ وقت نہیں ہے، وہ تو کل نفس ذائقۃ الموت، وہ الگ ہے۔ سر ایک قوموں کی اجل ہوتی ہے نا، ہر قوم کی اللہ نے اجل لکھی ہے ہاں کہ اس قوم نے اتنے 100 سال زندہ رہنا ہے، قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور ایسا ہوا ہے ہسٹری میں سارا، اتنی قومیں تھیں ان کا نام و نشان نہیں رہا، یہ ان کی اجل تھی، طبعی موت جسے کہتے ہیں، اور وہ قومیں طبعی موت نہیں بنی، وہ اللہ کے عذاب میں آ گئی۔ اللہ کے عذاب میں اور اللہ کے اجل میں فرق ہے۔ الی اجل مسمی، سر وہی الی اجل مسمی ہر انسان کے لیے ہے، لیکن اگر انسان ایک کرتوت ایسے کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کو جلدی پکڑ لیتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کا کام گیا۔ نہیں لیکن ڈیل دیتا ہے، ولیکن اللہ یؤخرہم۔ سر ڈیل تو ہو گئی نا، ڈیل تو دیتا رہا اللہ کہ مانو مانو، نہیں مانے تو پوری قوم کو رگڑ دیا۔ ورنہ جو اجل ہوتی ہے، دیکھیں نا سر، کسی قوم میں بھی اب 1 کروڑ کا شہر ہے تو اس میں 70-80 سالوں میں 50 لاکھ لوگ مر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو مر گیا، یہ اجل ہے۔ یہ اجل موت کو دیکھیں، اجل اور موت کو کہتے ہیں اردو میں، موت تو جو ہے وہ نیچرل اجل کو ہم اردو میں موت بھی کہتے ہیں۔ ہاں سر شاید میں پوائنٹ آپ نے واضح نہیں لیکن کر سر سکتا۔ میں سنتے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اجل کا اردو مطلب موت ہم سمجھتے ہیں، اجل آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو لکھا ہے، یہ لکھا ہے اجل مین وعدہ، یعنی کہ جب وعدہ آ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ما ترک علیہ من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، اس کو ایک خاص وقت تک یہی کر دیتا ہے، یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایک اجل کے لیے رکھ دیا ہے، اور جن کو اللہ نے پکڑ لیا تو ان کی اجل ختم ہو گئی۔ اللہ نے قوموں کو تباہ کیا نا، سر دیکھیں نا، اب آج کی قوموں میں اللہ تعالیٰ عذاب دے کے پوری قوم کو من حیث القوم وائپ آؤٹ نہیں کرتا، ایک ایک کر کے مرتے ہیں، وہ ان کی اجل ہے۔ اب ان قوموں پہ ایسا عذاب آیا کہ ان اے سنگل گو دے ور پیرشڈ، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو ان کے ان کرتوتوں سے اللہ نے ڈیل ضرور دی، جب کرتوت ان کے بڑھ گئے تو اللہ نے من حیث القوم انہیں پیرش کر دیا۔ نہیں تو اس کے لیے بھی تو اللہ میاں نے اپنا وقت مقرر کیا ہوا ہے نا۔ ہوتا ہے سر، ہوتا ہے
بات ان دا لائن آپ سمجھے نا سر، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ وہی اجل جب آ جاتی نہیں دیکھیں نا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ ان کے ظلم کے سبب پکڑتا تو کسی کو نہ چھوڑتا. تو جو قومیں وائپ آؤٹ ہوں گی وہ ظلم کے سبب مر گئی، ان کو اللہ نے پکڑ لیا. ہمیں اللہ نے مہلت دی، لیکن اللہ کہتے ہیں نا کہ ان کو مہلت دیتا ہے. سر انہیں مہلت اللہ دیتا ہے. آج بھی سمجھ ہے کہ آج بھی ایسا ہی ہے. اللہ میاں اپنے نافرمانوں کو ڈھیل دے رہا ہے، اور جب اس نے پکڑنا ہے جو اس نے وقت طے کیا ہوا ہے اس وقت اس کو پکڑ لینا. سر پھر ڈیل کیا ہوئی؟ انڈیویجول ہو پھر سر ڈیل کیا ہوئی؟ ڈیل سے کا بھی ایک نے نافرمانی کی تو اسی کو وقت نہیں پکڑ اس وقت نہیں ان پکڑتا. قوموں کو اللہ نے ڈیل دی جب وہ قومیں ان کا اجل اللہ نے انہیں پوری نہیں کرنے دی، جو ان کی مقرر وقت تھا اللہ نے اپنے غضب کے سبب اس وقت کو چھین دیا اسے. من حیث القوم پہلے اللہ نے طے کیا تھا، پھر اللہ نے یو ٹرن لے لیا. اللہ یو ٹرن لیتا ہے دعاؤں سے. سر ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو کتاب میرے پاس ہے وہ لکھی ہوئی میرے پاس کتاب ہے، اس کو جب میں چاہتا ہوں ریز کر لیتا ہوں. اللہ تو یو ٹرن لیتا ہے، ورنہ دعائیں مانگنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے جو ہمارے حق میں لکھی ہوتے ہیں، بالکل ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ٹال دیتا ہے. وہ ٹھیک ہے دعا ٹالتی ہے، مگر جو وقت اللہ میاں نے اپنے برے لوگوں کے لیے فکس کیا ہوا ہے وہ اللہ میاں نہیں ٹالتا. سر اب ہمیں تو نہیں نہ جب وہ آ پتا. جائے وہ ڈل جاتا ہے، سنا وہ بھی ڈل جاتا ہے. سر ہے اور یہ اگر اگر اس کے جو لیے آتا ہے وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو وہی توبہ کرے. سر یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یونس علیہ السلام ہاں اللہ نے فرمایا کہ میں بات ہو رہی ہے جو بات توبہ کرتے ایک ہیں منٹ سر، نہ مانتے ہیں، ان کے لیے اور ان کے لیے جو وقت فکس ہے وہ آنا ہے. نہیں سر صاحب، یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے لکھ دیا اسے، میں نے تباہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یونس علیہ السلام جلدی میں نکل گئے، اللہ فرماتا ہے میں نے اسے کہا ٹھیک ہے. ٹل گیا نا، لکھا تھا ٹل گیا. اللہ انہوں نے معافی مانگ لی، سارے سجدے میں گر گئے. معافی مانگی نا، میں وہی کہہ رہا ہوں سر کہ معافی مانگی تو ٹلا. میرا خیال آگے بڑھا جائے یہ بات اس طرح ہے. ہاں ہاں ٹھیک. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں دو چیزیں شاید رکھیں. ایک ہے انڈیویجول کی بات، ہم جو ہیں وہ انڈیویجول پہ شاید جا رہے ہیں. آپ جا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، قوموں کی موت کام کی جو مطلب ہے لائف ٹائم ہے وہ اگر وہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایک حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو ان کو پھر اسٹاپ کیا جاتا ہے. دیکھیں حضرت نوح قوم پہ جب عذاب آیا تو اللہ میاں نے فرشتے بھیجے اور ان کو بتایا کہ ہم ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، ان کا ٹائم آ چکا ہے. اگر وہ اس وقت بھی توبہ کرتے تو شاید اللہ میاں ان کو معاف کر دیتا، لکھا ایسا نہیں ہوا. مگر انہوں نے توبہ نہیں کی. اللہ میاں نے اپنے وقت پہ وہ عذاب ڈالا ان پر اور ختم کر دیا ان کو. اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے ہاں اس کو کیا پڑی ہے عذاب دینے کی. اس میں بھی رکھا ہے ہڈن کہ آپ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ توبہ. اللہ نے جب بھی عذاب کا ذکر کیا ساتھ ہی غفور الرحیم کا ذکر کیا. ایک قوم ہے، کوئی سی قوم لے لیں، برٹش قوم لے لیں، ایک پنجابی قوم لے لیں، تو من حیث قوم تو اللہ نہیں مارتا. یہ ہمارے رسول کی دعا ہے سن لیجیے سر، کہ میری قوم کو اس قسم کا عذاب نہ دینا کہ میری قوم ساری ختم ہو جائے. گرانٹ ٹھیک ہو گئے. ایک ایک بندے پہ، اب وہ تو قوم نہیں ہے برٹش اللہ کے رسول کی قوم، اللہ کے رسول کو مانتے نہیں، ایک ایک بندے کو لیتا ہے اس کی اجل مقرر ہے. من حیث قوم جب اللہ وائپ آؤٹ کرتا ہے. میرے خیال میں یہ کہنا کہ قومیں وہ طبعی موت نہیں مری، اس سے پہلے عذاب میں آ گیا، یہ غلط ہوگا. اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کو جانتے ہیں. اللہ نے پھر ان کی موت اسی طرح رکھی تھی، سیدھی بات ہے. اجل مسمى ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے، ویسے ہی لکھا تھا کہ تم رسول کی تکذیب کرو گے، تم پر اس کی پاداش میں عذاب آئے گا اور تمہاری موت ایسی ہے. اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے، قوم ہو یا فرد ہو، کس کی کیسی موت آئے گی یہ بھی لکھا ہوا ہے. ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے یا کوئی ٹرمینل ڈیزیز سے مرنا ہے، کیسے مرنا ہے لکھا ہوا ہے. کہاں آئے گی؟ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یو ڈونٹ نو کہ آپ کی امریکہ میں آ جائے، آخری میں آپ کو وہاں ہسپتال وہاں پر مر جاتے ہیں. یہ بات کلیئر ہے. اچھا دوسرے یہاں پر یہ ہے، اتنی ہم قوموں کا واقعہ پڑھتے ہیں عبرت کے لیے. یہ ایکچولی یہ کہا گیا ہے ہر بستی کی طرف اللہ نے رسول بھیجا. قوم عاد تھی، اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا.
جاتے ہی انہوں نے کہا یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سارا شرک چھوڑ دو. نہیں چھوڑا، فوراً اللہ عذاب لے آتا. اللہ کہہ رہے نہیں، ہمارا یہ قانون نہیں ہے. ان کے انکار کے باوجود ہم ایک دم پکڑ نہیں کرتے. ہم پیغمبر سے کہتے ہیں محنت کرو، انہیں راغب کرو، بشیروں و نذیر بنا کر انہیں خوشخبریاں دو، ان کو انذار دو. یہ ہے مہلت، یہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک دم نہیں پکڑتے. لیکن کہا اس کا بھی تو ایک اینڈ ہوگا. یہ تھوڑی کہ مہلت کے نام پر وہ جو چاہے کرتے رہیں اور ہمیشہ ہی کرتے رہیں. وہ وقت بھی اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے. وہ 1 صدی بھی ہو سکتا ہے، 2 صدی بھی ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کتنا عرصہ رسولوں نے کیا. 950 سال تو ہم حضرت نوح کا پڑھتے ہیں نا، اور پیغمبروں کا تو ہمیں نہیں پتہ. اب یہ اللہ کی شان ہے کہ کتنی اللہ مہلت دے دے. تو یہ ایکچولی آیت میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کتنی مہلت دینی ہے. لیکن وہ مہلت کا جو ٹائم ہے، خواہ وہ 50 سال ہے، 60 سال ہے، جب وہ ہو گیا اس کے بعد اگر وہ توبہ بھی کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو عذاب سامنے آ گیا، اللہ کی بات سچ ہے، ہم ایمان لے آتے ہیں، پھر ان کی بات کوئی نہیں سنی جائے گی. وہ نہ ایک لمحہ پہلے ہوتا ہے نہ ایک بعد میں ہوتا ہے. اللہ کے ہاں جو لکھا ہوا ہے نا وہ ہے. اور یہ ایکچولی جو ان کا مطالبہ ہوتا تھا نا، یہ اس کے جواب میں ہے آیت. مطالبہ کیا تھا؟ یہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے کہ اگر برے کام نہ چھوڑے نا تو اللہ کے ہاں عذاب ہے، اللہ نے جہنم بنائی ہوئی ہے، تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا. قرآن کے ذریعے بتاتے تھے. تو وہ کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. وہ کب ہوگا یار، ہم تو یہ سالوں سے سن رہے ہیں. اور پھر کوئی کہتے تھے ائتنا ما تعیدنا، وہ جاؤ تم لے آؤ. یہ اس کا جواب ہے. تمہارے کہنے پر فوراً اللہ عذاب نہیں لے آئے گا. اس کا ایک نظام ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کس کو کتنی مہلت دینی ہے. وہ تمہارے کہے بغیر بھی جب وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا، ختم، تمہیں ملیمیٹ کر دیا جائے گا. یہ بار بار ہم یہی تو پڑھ رہے ہیں. سورہ اعراف میں پڑھیں قوموں کا ذکر، سورہ ہود میں پڑھیں، میرا خیال ہے اس پیرائے میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہی کہا. اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا. کتنا ہی ظلم و معصیت میں پڑ جائے، کفر و شرک میں. یہ ساری قومیں کفر و شرک میں پڑی ہوئی تھیں. کہا اگر یہ اللہ کا ایسا ہوتا، جیسے ہی کسی نے گناہ کیا، کفر کیا، فوراً اس کا دبوچ لیا جاتا، اس کو مار دیا جاتا. تو کہا پھر یہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا. وہ اس لیے کفر معصیت عام ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب کر رہے ہیں. تو یہ کہا گیا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی پاداش میں فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ اللہ ڈھیل دے دیتا ہے کہ اس کو اصلاح کا پورا موقع مل جائے. ٹھیک ہے نا. یہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اچھا یہ دیکھیں کہا بظلمہم، اس میں لفظ دیکھیں بظلمہم. ظلم جو ہے